چاہ رہا ہے کہ جناب کہ الیکٹرک جو ہے حکومت کو دے دو. جب صحیح. حکومت کے پاس ہوتا ہے تو ہر آدمی آواز اٹھاتا ہے، عوام آواز اٹھاتی ہے، جی پرائیویٹ کو دے دیں، پرائیویٹ کو دے دیں. پرائیویٹ کو دینے سے آج مجھے بتا دے کوئی بھی ایک ادارہ جس سے عوام کو فائدہ ہوا ہے. صحیح بات. پی آئی اے کو دینے کے بعد اگر عوام کو فائدہ ہوتا تو میں کہتا عوام کو نقصان ہوا. عوام کو ہر وہ چیز سے نقصان ہوگا، چاہے وہ پی آئی اے ہو کہ الیکٹرک ہو، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جناب پرائیویٹ سیکٹر اپنی منمانی کرتے ہیں. صحیح بات. آج اگر ہمارے 70% ادارے حکومت کے پاس ہوتے جی. تو 30% ادارے ہم سے منمانی قیمتیں نہ بجلی کی لیتے ہیں، نہ صحیح. ٹیلی فون کی لیتے ہیں، نہ ہی ایئر لائنز لیتی. صحیح. آج کیونکہ 70% ایئر لائنوں نے ایک کارٹل بنا لیا ہے تو وہ 70% کی قیمتیں اتنی مہنگی ٹکٹ کے کر دی ہے، اور پھر پی آئی اے کو بھی اسی کارٹل میں مجبور کیا جاتا ہے کہ جناب آپ بھی اسی قیمت میں لیں تاکہ پی آئی اے کو کوئی استعمال نہ کرے. صحیح آپ بات. دیکھیں نا، اگر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر باہر کے ممالک پرائیویٹ ایئر لائنز $1000 لے رہے ہوتے ایک ڈیسٹینیشن کا، تو پی آئی اے کو بھی کہا جاتا ہے کہ تم 1000 یا 1100 لو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ پی آئی اے کا ٹکٹ نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یار اگر $1000 ہی دینا ہے تو میں دوسری کوئی ایئر لائن لے لوں. تو اگر پی آئی اے کو اس کارٹل میں نہ ڈالیں اور پی آئی اے کہے کہ جناب میں تو $600 میں لے جاؤں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو مجبوری میں باہر کے جتنے بھی ایئر لائن ہیں وہ 650 پہ آ جائیں گے یا 600 جائیں گے، مگر یہ نہیں کرنے دیا جاتا ہے. وجہ یہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب پی آئی اے نقصان میں ہو جائے گا. جناب پی آئی اے کو نقصان اس وقت ہوتا ہے جب آپ 1050 کا ٹکٹ رکھتے ہیں اور وہ پلین خالی چلا جاتا ہے کسی ملک میں. جی. تو اگر آپ اسی 650 سے پلین پورا ایروپلین بک کر دے، بھر کے لے جائے، تو خالی نہیں جائے گا، نقصان نہیں ہوگا. صحیح بات. پھر کہتے ہیں جناب پی آئی اے کا جو ہے نا نقصان ہوتا ہے. بھائی پی آئی اے کے اندر جتنے ایم این اے ہوتے ہیں جی. ان کو مفت ٹکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ جب چاہیں کراچی سے نکلیں، لاہور سے نکلیں، کہیں بھی جائیں، اسلام آباد میں اسمبلی میں، ان کو مفت ٹکٹ. تو جی. یہ مفت ٹکٹ نہیں ہوتا، یہ میرے آپ کے پیسوں سے جو ٹیکس ہم دے رہے ہوتے ہیں جی. ان سے ہوتا ہے. اچھا چلیں پی آئی اے کا تو ہو گیا نقصان مفت ٹکٹ کی وجہ سے. پھر کہتے پی آئی اے نہیں چل رہا. اب یہی پی آئی اے نہیں ہوگا تو وہ تمام ایم این اے ایم پی اے جو ہے پرائیویٹ ایئر لائن یوز کریں گے، صحیح بات. سال کے کئی ٹکٹ استعمال کریں گے، تو وہ پیسہ تو باہر کے لوگوں میں جائے گا. صحیح بات. خدا رہا ہم کب بدلیں گے، کب سوچیں گے؟ ہم نے بس سوچتے نہیں پی آئی اے چلتا ہی نہیں ہے. ندیم صاحب آپ پی آئی اے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ بیچ دینے دو، یہ نقصان کرتا ہے. یہ نقصان کے بارے میں آپ لوگوں کو کون کہتا ہے؟ جی. آپ لوگوں کی زبان پہ یہ بات کون ڈالتا ہے؟ نہیں ندیم صاحب کیا آپ بیلنس شیٹ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جناب بیلنس شیٹ تو میں دیکھ رہا ہوں، مگر میں اس بیلنس شیٹ میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اتنی مفت ٹکٹیں جو ہے استعمال ہو رہی ہیں. اس بیلنس شیٹ پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ جناب اگر اس ایئر لائن کو بند کر دیں گے تو اس کے کروڑوں ڈالر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کو حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ٹکٹوں کی قیمت جو ہر پاکستانی یہاں سے ٹریول کرتا ہے اسے مجبوراً مہنگی ٹکٹیں خریدنی پڑیں گی باہر کے ایئر لائنز کی. جی. اور سونے پہ سہاگا کہ کہیں فرض کریں آپ نے فلسطین کی بات کی، لبنان کی بات کریں، سیریا کی بات کریں، خدا نہ کرے ان جگہوں پہ کہیں پہ مسئلے مسائل جب آتے ہیں تو پھر اس کے بعد پی آئی اے ہی کو بھیجا جاتا ہے کہ جناب جو پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں ان کو نکال کے لے کے آئے. جی ہاں. تو کیا آپ کے باہر کا ایئر لائن وہ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو نکالے گا؟ کہے گا نہیں جناب یہ وار زون ایریا، ہم اپنے ہوائی جہاز نہیں لے جائیں گے. جی ہاں. تو یہ ذرا سوچئے عوام، سوچئے. اس ریڈیو پروگرام کے جو ریکارڈنگ ہے اسے پھیلائیے جی ہاں. تاکہ پتہ لگے عوام کی آواز جو ہے وہ عوام کے لیے اٹھے، اور پھر یہ عوام کی آواز جو ہے اداروں تک جائے. خدا را ہم اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں. ہمارے ملک کو تباہ کرنے کا آسان طریقہ کیا تھا؟ میں جی. آپ کو بتاؤں. جی. آسان طریقہ یہ تھا نیگیٹو خبریں پھیلانا.
پھیلا دیں، جی اداروں کے خلاف خبریں پھیلا دیں، جی چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں یا ہمارے آرم فورسز ہوں یا جی یہ سارے یہ ہمارے دشمن کام کر رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے دیکھیں یہ آج جو 3 ماہ کے اندر جو خوشحالی آئی ہے، جی جسے میں کہتا ہوں سٹیبلٹی آف اکانومی، میں خوشحالی بھی نہیں کہوں گا، صحیح میں کہوں گا خوشحالی، میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جو نا امیدی تھی وہ اب ختم ہو گئی، اب مجھے امید لگتا ہے کہ اب چیزیں بہتر ہو سکتی ہے، یہی وجہ اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ اداروں نے، جن اداروں کو آپ برا کہتے تھے، جن حکومتوں کو آپ برا کہتے تھے ڈالر کبھی کنٹرول نہیں ہو سکتا، یہ تو جی 350 سے 400 تک چلے جائے گا، کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ڈالر کو نیچے لائے تاکہ آئی ایم ایف بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ صحیح کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا، جی ہمارے آرم فورسز نے جہاں پہ کریک ڈاؤنز کیے ہیں ان لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤنز کیے جو یہاں پہ بلیک مارکیٹنگ کر کے مصنوعی طور پہ ڈالر کو اوپر لے جا رہے تھے، ان کو پکڑا، صحیح صحیح یعنی مجرم کو پکڑا، ملک کے دشمنوں کو پکڑا، ڈالر نیچے آ گیا۔ تو یہ کام 70 سالوں میں لوگ کیوں نہیں کر سک پا رہے تھے؟ کیوں یہی ہمارے فوج کو، یہی فوج جو ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے اسمگلنگ روکی، جو افغانستان سے اسمگلنگ ہوتی تھی کئی سالوں سے۔ صحیح کیوں ہمارے ڈیموکریسی کے بادشاہ لوگوں نے اپنی حکومت میں رہ کر کیوں نہیں اسمگلنگ کو روکا، جس کی وجہ سے عوام جو ہے مہنگی چیزیں خریدتی تھی، گندم ختم ہو جاتے تھے، یہ ساری چیزیں افغانستان چلے جاتی تھی اور حکومت کو کوئی ٹیکس نہیں ملتا تھا۔ تو صحیح یہ آج جو ہم کریڈٹ دیتے ہیں 3 ماہ کے اندر، جو ہم کہتے ہیں نا کہ جناب افغانستان میں اسمگلنگ دی، تو یہ ہماری سلام ہے، یہ ہماری جو اس حکومت ہے، جو اس وقت جو ہے میں کہتا ہوں ٹیمپرری حکومت ہے، ان کو سلام ہے کہ ان لوگوں نے 3 ماہ کے اندر وہ کارنامہ کر دکھایا جو سالوں میں نہیں کر سکتے تھے لوگ۔ صحیح اسمگلنگ کو روک دیا، پھر اس کے بعد فیصلے، یعنی لاکھوں افغانستان میں لوگوں کو ہم نے پناہ دی، جبکہ پوری دنیا کے اندر کسی نے پناہ نہیں دی، ہاں جی ہم بالکل نے دیا۔ یہ جو بات کرتے ہیں نا ہیومن رائٹس والوں کی، نہ امریکہ نے، نہ برطانیہ میں، نہ کسی ملک نے اس کو پناہ نہیں دیا، ہم نے ان افغانیوں کو پناہ دیا۔ جی تو ہمیں کس نے افغانی کو جب ہم نے پناہ دیا، ہمیں کس نے پیسے دیے، صحیح ہمیں کس نے فنڈنگ کی؟ کسی نے نہیں کی۔ ہم اپنے خرچوں پہ، جی پاکستانی عوام کے خرچوں پہ، کیونکہ ٹیکسز جو بڑھتے گئے، ہم نے ان ریفیوجیز کو اپنا بھائی سمجھا، جی افغانیوں کو اپنا بھائی سمجھا، ان کے دکھ درد میں کام آئے جی اور باعزت ان کو ہم نے اپنے ملک میں رکھا۔ صحیح آج یہی فوج، یہی عوام، یہی حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی اب آپ کے ملک کے حالات خراب ختم ہو گئے، حالات خراب، اب صحیح ہو گیا ملک، آپ اپنے ملک تشریف لے جائیں۔ بالکل صحیح بات ہم نے عزت کے ساتھ ان کو ٹائم دیا کہ بھائی جناب پہلی تاریخ تک آپ بڑے احترام کے ساتھ چلے جائیں۔ صحیح دیکھیں ان کے جانے سے کیا ہوتا ہے کہ جناب آپ کی یہاں بہترین قسم کے جو ہے نا ایکسپورٹ اور امپورٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو جائیں گے یہ پاکستان کی مارکیٹ کو سمجھتے ہیں، جی ہاں ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اس کے دیکھیں بہت سی چیزیں اس حکومت نے فوج کے ساتھ مل کے کی ہے۔ جی ایک اور خبر جو آج کافی چینلوں میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے، وہ کل ہمارے آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو مذہبی کارڈ استعمال کر کے ملک کے حالات خراب کرتے ہیں، برائے مہربانی آگے سے نہ کریں، کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ لوگ مذہب کے نام پہ ہمارے عوام کو ایک دوسرے سے لڑائیں، اچھا ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ مذہب کے نام پہ ملک میں فسادات پیدا کریں، جی اور دیکھیں بہت اچھا لگا ان کے منہ سے یہ باتیں کرنا، کیونکہ وہ خود ایک حافظ قرآن ہے، اور صحیح انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا مذہب ہمیں انسانیت سکھاتی ہے، مذہب ہمیں بھائی چارگی سکھاتی ہے، صحیح مذہب ہمیں محبت سکھاتی ہے۔ ہمارا مذہب تو اتنا خوبصورت ہے کہ جسے دیکھ کے کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیا تو تھا اس خوبصورت مذہب کو ہم سب نے جسے کہتے ہیں نا، ہم نے سب نے اس کی جو خوبصورتی اس مذہب کی وہ یہی ہے کہ ہم سب نے اس مذہب کو استعمال کر کے اکٹھا ہونا ہے، محبتیں بڑھانی ہے، ہم نے فرقے بازیاں نہیں کرنی، ہم نے مذہب کارڈ کو
استعمال نہیں ہونے دینا، یہ سب سے بہترین سٹیٹمنٹ تھا، اور علماء کرام نے بہت ہی بہترین طریقے سے